شکریہ. اور میرے خیال میں ہم نے بہت سیر حاصل گفتگو کی ہے، مگر علم ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر یقیناً ہم سب گھنٹوں سن سکتے ہیں اور گھنٹوں بول سکتے ہیں. اس لیے کہ علم ہی اور تعلیم یہ ایک بنیادی ایسی چیز ہے جس کا ابھی 10 میرے اس میں گھڑی پاکستان کے ساتھ 10 بجے ہے. ہمارے پاس کتنا وقت ہے ہمارے رضوان بھائی؟ کتنا وقت ہے ہمارے پاس؟ ہے دل. اچھا بڑی محبت. مجھے گھنٹے سے زیادہ نہ ہو، اس کا مطلب گھنٹے سے زیادہ نہ ہو. ٹھیک ہے، تو نہیں ہم کوشش کریں گے اس سے بھی 5 منٹ پہلے اس کو وائنڈ اپ کر دیں. اللہ جتنا آپ کا دل چاہے گا. بنیادی طور پر اگر آپ کو اٹھ کے جانا شروع ہو جائیں گے تو میں کرسیوں سے تو باتیں کرنے سے رہا. تو مگر دیکھیے جرمنی جو ہے وہ میرے دل کے بہت زیادہ قریب ہے. پاکستانیوں کی وجہ سے تو ہے ہی. اگر آپ جانتے ہیں کہ گوئٹے کی وجہ سے گوئٹے بھی کہتے ہیں، گوئٹے بھی کہتے ہیں، اور پھر گوئٹے سے جو اقبال کو نسبت تھی وہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں. گوئٹے کی جو فلسفی ہے، جو ان کے ناولز ہیں، وہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہماری رائے مختلف ہو سکتی ہے، مگر ان کے بے پناہ بڑا ادیب ہونے میں اور یہ جو انسانی روح ہے، انسانی جو نفسیات ہے، اور جو فزکس اور میٹا فزکس کے اوپر جس طرح سے انہوں نے کام کیا ہے، اور اندر کے اچھے انسان کی جہاں بات کرتا ہے، وہ آپ کو ویسٹ میں اس نوعیت کی فلسفہ جو ہے وہ آپ کو کم نظر آتا ہے، اور اخلاقیات کی بات جو ہے وہ آپ کو ملتی ہے. بہت ساری نسبتیں ہیں، اقبال کے حوالے سے بہت ساری نسبت ہے. اور ابھی بات ہو رہی تھی پرانی تہذیب کی، اس کی تو مجھے یاد آیا کہ دیکھیے جو بنیادی فرق ہوتا ہے، اگر آپ پوری دستیاب انسانی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، لوگ بہت فخر کرتے ہیں اپنی تہذیبوں پہ، اپنی زبان پہ، اپنے اس پہ. ہم جو ہمارا وفاق جن اکائیوں سے مل کر بنا ہے، اگر ہم اس پہ نظر ڈالیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس میں اس لیے نہیں کہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، لوگوں کو اپنی ماں پسند ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ حقیقت بھی ہے، لوگوں کو اپنی ماں کو اپنا بچہ جو ہے وہ پسند ہوتا ہے. دنیا کا آپ کوئی بھی حسن کا معیار بنا لیجئے، اس حسن کے معیار کے انتہائی متضاد بھی اگر بچہ ہوگا، مگر وہ ماں کے لیے وہ سب سے زیادہ حسین ہوگا. ایسی اس بچے کے لیے بھی ماں جو ہے وہ سب سے زیادہ حسین ہوگی. مگر میں جو آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ ریشنل ہے، وہ پریگمیٹک ہے. وہ میں اس کو سٹیٹس کے ساتھ دنیا کے کسی بھی فورم پہ ثابت کر سکتا ہوں. لوگ اپنی زبان پہ فخر کرتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی، مجھے بھی ایسا بتا رہے تھے کہ نارویجین جو ہے وہ جو ان کا ڈائلیکٹ ہے زبان کا، اس کے اوپر بہت توجہ دیتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ زبان ابلاغ کا ذریعہ ہے، زبان سے ہمارے پرکھوں کی خوشبو آتی ہے. زبان میں ہمارے پرکھوں کا اس خطے کا جو صدیوں کا تجربہ ہے وہ اس محاورے کے ذریعے، اس لینگویج کے ذریعے آپ تک منتقل ہوتا ہے. زبان کوئی معمولی چیز نہیں ہے، زبان ابلاغ کا ایک ذریعہ ہے. اور میں زبان کی سب سے سطحی فارم اس کو سمجھتا ہوں کہ زبان ابلاغ کا ذریعہ ہے، کیونکہ اگر نہ ہو تو آپ اشارے سے بھی بات بازو کا سمجھا لیتے ہیں. زبان تو بہت ایک عظیم چیز ہوا کرتی ہے. اسی طرح تہذیب جو ہے، جب آپ اس سے جڑتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے کہ اس سے آپ دیکھیں رومنس کو دیکھیں آپ، یہ آج بھی برٹن والے لیٹن کو اور اس کے ساتھ کتنا اپنے آپ کو جوڑتے ہیں. جرمنز کتنا اپنے آپ کو جوڑتے ہیں، فرینچ کتنا اپنے آپ کو جوڑتے ہیں، نارویجین کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، میں آپ کو کتنا اپنے آپ کو جوڑتے ہیں. جو دستیاب جو انسانی تاریخ ہے اور کتنا دیکھیں لوگ مارکیٹ کرتے ہیں. ہمارے بھی ذہنوں میں ڈالا گیا ہے کہ سب سے زیادہ غالباً جو پرانی دستیاب تاریخ ہے وہ ایجپشن تاریخ ہے، جو کہ 5000 سال پرانی تاریخ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم جانتے نہیں ہیں اور سچ بتا نہیں سکتے. چونکہ نسبت بلوچستان کی تھی عامر بھائی، کی شاید ریلیونٹ نہ لگ رہی ہو ابتدا میں میری گفتگو، مگر آپ نے جو بلوچستان کا ذکر کیا تو ہم سب کے دل کے وہ قریب ہے. ہمارے جسم کا، ہمارے پاکستان کا وہ حصہ جس کو ہم جانتے ہیں کہ ہماری محبتوں کی، ہمارے فرائض کی، ہماری توجہ کی کہیں زیادہ اس وقت ضرورت ہے. وہ خطہ ہے جہاں مہر گڑھ کی تاریخ جو ہے وہ 9 سے 12,000 سال پرانی ہے. ایجپشن تاریخ، ایجپشن ڈائنسٹیز جو ہے وہ 5,000 سال پرانی ہے. ایکسلنسی مہر گڑھ جو ہے وہ 9 سے 12,000 سال پرانی ہے. اور ایک فرینچ آرکیولوجسٹ جو ہے انہوں نے اس کو ڈسکور کیا تھا، پھر اس کی تھوڑی سی ایکسکیویشن کی. اور جو تہذیب ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہوتا، انسان تو پوری دنیا میں پایا جاتا ہے
وہ بھی ایک الگ بحث ہے کہ ہومو سیپینس کیا ہے، سیپینس کیا ہے، نیاندرتھالز کیا ہے، وہ ایک الگ ایک وہ چیز ہے. مگر تہذیب جو ہے وہ تہذیب کو کیا کہلاتی ہے؟ جہاں علم ہوتا ہے، جہاں سماج ہوتا ہے، جہاں لوگ مل جل کے کو ایگزسٹنس کے ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں، جہاں ایک زبان ہوتی ہے، جہاں روایت ہوتی ہے، جہاں کلچر ہوتا ہے، جہاں رشتہ ہوتا ہے، تب مل کے ایک تہذیب جنم لیتی ہے. تو آپ اس خطے سے ہیں جہاں 9 سے 12,000 سال پرانی ایجپشن تاریخ آپ کو بتائی جاتی ہے 5,000 سال پرانی. رومنز فخر کرتے ہیں ہارڈلی 2,500-3,000 سال پرانی تاریخ پہ. رومنز کے ساتھ یہ جو تھے وہ بھی 2,500-3,000 سال پرانی تاریخ ہے. کوئی 500 سال 2,000 سال پرانی تاریخ کی بات کرتا ہے. آپ جس خطے سے ہیں، ہم جس خطے سے ہیں، 9 سے 12,000 سال مہر گڑھ ہے، ہڑپا ہے، 5,000 سال ٹیکسلا ہے، اپنا موہنجو دڑو ہے. ٹیکسلا دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹیز میں سے ایک جو ہے وہ ٹیکسلا ہے، جہاں اجتماعی طور پہ اجتماعی نظم کے ساتھ تعلیم کا انتظام ہوا کرتا تھا. انڈیویجولی فرد کو تعلیم نہیں دیتا تھا. معاشرے نے یہ طے کیا کہ تعلیم جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ہمارا آپ کا تعلق اس خطے سے ہے. آپ ذرا تصور کیجیے. تو ہمیں تو میں غرور تو نہیں کہوں گا مگر رشک سے ہماری گردن نیچے نہیں آنی چاہیے. ہم تو جس تہذیب کے وارث ہیں، یہ الگ بات ہے کہ اس کے ساتھ ایک ذمہ داری کو بھی جنم لینا چاہیے. تو یہ گفتگو کا موضوع ہمارا نہیں تھا مگر بلوچستان نے مجھے چونکہ جذباتی کر دیا تو مجھے لگا کہ ہم اگر ہم میں سے کچھ لوگ نہیں جانتے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری وراثت کیا ہے. ٹھیک ہے، آج ہمارا پاسپورٹ جو ہے اس کی شاید اس طرح سے اہمیت نہیں ہے مگر یہ زندگی ہے. حضرت علی نے ایک بار فرمایا کہ جنگ جو ہے وہ ہنڈولے کی طرح ہوتی ہے، کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے آتی ہے. قرآن باری تعالیٰ ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ اور ان لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں. لوگ، فرد، قومیں بھی ایسی ہوتی ہیں، کبھی نیچے ہے کبھی اوپر بھی آ جاتے ہیں. مگر آپ جب بھی آپ مڑ کے دیکھیں گے تو ایک عظیم تہذیب کے، ایک عظیم روایات کے ہم لوگ وارث ہیں. اور پورے خطے میں، پوری انڈس ویلی جو ہے، جگہ جگہ آپ کو علم نظر آئے گا، آپ کو تہذیب نظر آئے گی، آپ کو کلچر نظر آئے گا، آپ کو شاعری نظر آئے گی، آپ کو زراعت کی ابتدائی چیزیں جو ہیں وہ نظر آئیں گی. سو ایک بہت ہی غیر معمولی خطے سے ہمارا تعلق ہے. ہم کسی کی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر احترام کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کھوئے ہوئے مقام کو حاصل کرنے کے لیے دوبارہ اگین علم کا دامن جو ہے وہ تھامنا ہے. تو میں آپ کو چلیے علم سے ہی ہم کچھ چیزیں شروع کرتے ہیں. پوری دنیا میں جو سائنٹسٹ بھی ہیں وہ کیا وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ وہ شعر کو، شاعری کو، آئنسٹائن جیسے لوگ، دیگر جو سائنٹسٹ ہیں وہ بھی آپ کو خاص طور پہ جو آرٹ کے مختلف فارمز ہیں اس میں شعر اور شاعری پہ غیر معمولی توجہ دیتے ہیں، اس کو بہت زیادہ اس کو پڑھتے ہیں. میں تو خیر طالب علم ہوں، میں اپنی بات بالکل نہیں کر رہا مگر جو بڑے شعراء کرام ہیں، اس لیے کہ شاعری آپ کو کریٹیوٹی سکھاتی ہے کہ کریٹیوٹی کو بھی سیکھا جاتا ہے، اس کو بھی آپ انہینس کر سکتے ہیں، اس ہنر پہ بھی آپ مشاق ہو سکتے ہیں، آپ بہتری پیدا کر سکتے ہیں. اس لیے کہ آپ کو نئے نئے مناظر دکھاتی ہے، آپ کو نئی نئی طرح سے سوچنا سکھاتی ہے شاعری. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ صحرا جو ہے، اس کو ڈیزرٹ ہم دشت کہتے ہیں، اس کا عمومی تاثر کیا ہے ہم سب کے ذہن میں؟ یقیناً تنہائی کا ہے، ایک ولڈرنیس کا ہے، ایک اجاڑ پن کا ہے، ایک بنجر پن کا ہے. عموماً صحرا کا تاثر بہت، کوئی اگر ایک ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے تو ایک چھوٹا سا ایک کیکٹس جو آ جاتا ہے اس میں بھی غریب میں کانٹے لگے ہوتے ہیں، یہ ہمارا تاثر ہے. مگر آپ ذرا دیکھیے کہ شاعری ہمیں کیسے نئے نئے اینگلز دکھاتی ہے، خود شاعر کا بھی ہاتھ پکڑ کے کہاں کہاں لے جاتی ہے. جیسے دیکھیں یہ سیل فون نے ہمیں کتنا مصروف کر دیا ہے. ہمیں ہمارے پاس اپنے والد اور والدہ کے لیے وقت نہیں ہے مگر ہمارا ایوریج اسکرین ٹائم جو ہے وہ 9 گھنٹے 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے اس میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ دیکھیے گا کہ چیزوں کا پرسپیکٹو کیسے بعض اوقات بدلتا ہے. جو اہل دشت کو ویرانیاں ملی ہوئی ہیں، دشت یعنی صحرا، جو اہل دشت کو ویرانیاں ملی ہوئی ہیں، جو اہل دشت کو ویرانیاں ملی ہوئی ہیں، نصیب والے ہیں آسانیاں ملی ہوئی ہیں. اچھا آپ لوگوں کو کتنا عرصہ ہو گیا وہاں سے آئے ہوئے؟ کتنا عرصہ ہو گیا پاکستان سے آئے ہوئے کچھ لوگوں کو؟ 50 سال ہو گئے. آپ کا محترم اس میں گرامی ہے
محمد علی صاحب ایک تبدیلی وہاں واقع ہوئی ہے 50 سال. محمد اقبال صاحب آپ 50 سال میں نا ایک تبدیلی واقع ہوئی ہے کہ وہاں شاید شعر سناتا ہے نا تو لوگ فوری طور پہ تالی بجا رہے تھے اور اس کو نا موقع مل جاتا ہے سانس لینے کا. جو اہل دشت کو, لیکن جتنے ذہین آپ لوگ ہیں, میرے بعض اوقات میں یہ بات سناتا ہوں کہ میں پولائٹلی ذرا کنوے کر دوں تو مجمع خاموشی سے بغیر تالی بجائے میری طرف دیکھتا رہتا ہے. تو مجھے یاد آتا ہے ایک مجمع میں ایسے ایک شاعر جو تھے وہ بہت سنا شروع گئے تو بہت ہی کہ میرے خیال میں بیوروکریٹس کا مجمع تھا, بیوروکریٹس کا مجمع تھا, اسے ہمیشہ میں گلا رہا. ان کا مجمع تھا بالکل کوئی داد نہیں, کوئی نہیں. آپ جس طرح سے تشریف لائیے, میں اس حوالے سے نا چونکہ میں بہت ہی پرو پیپل ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو سرکاری وہ ہیں ہمیں ان کی بہت تعظیم کرنی چاہیے, مگر لازم بات ہے کہ پوری دنیا میں ہمیں بہت ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے فرد کے طور پہ, ان کی ذمہ داری کے طور پہ, مگر الٹیمیٹلی وہ پبلک کو سرو کرنے کے لیے ہوتے ہیں. سو عموماً یہ رویہ رہا نہیں ہے, مگر آپ کی تحسین کرنی چاہیے کہ آپ کمیونٹی کے لیے, پاکستان کے لیے 3 گھنٹے کی آپ ڈرائیو کر کے آئی ہیں. میرے خیال میں آپ جیسے لوگ ہیں وہ آپ کے شعبے کے لیے ہے. تو میں اگین پبلک کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں آپ کا شکریہ نہیں ادا کرنا چاہیے, البتہ آپ کی تحسین کروں. سو میں آپ کو بتا رہا تھا, تو اس کو ایک داد بات نہیں ملی. تو گھر گئے تو بیگم نے پوچھا کہ بھائی کیسا رہا مشاعرہ, خوب داد بات ملی کہ نہیں ملی؟ کہ لے بیگم آج میں نے ایسا مشاعرہ پڑھا ہے کہ مجمع پہ سناٹا چھا. کوئی بات نہیں, دیکھیے میں تو کسی نہ کسی طرح گھر جا کے کام چلا لوں گا. آپ تالی بجائیں گے تو اچھی بات ہے, نہیں بجائیں گے تو میں کہہ دوں گا کہ سناٹا چھا گیا. سو جو اہل دشت کو ویرانیاں ملی ہوئی ہیں, جو اہل دشت کو ویرانیاں ملی ہوئی ہیں, نصیب والے ہیں آسانیاں ملی ہوئی ہیں. اور دیکھیے شعر آپ سب کی نظر ہے, علم کے لیے, قلم کے لیے لوگ اب کم اکٹھے ہوتے ہیں. اور یہ آرٹ کی وہ فارم ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں اسٹوڈنٹس سے, کالجز میں جب میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں, کہ یہ وہ فارم ہے جس سے سب سے زیادہ آپ لطف بھی لے سکتے ہیں اور سب سے زیادہ آپ سیکھ سکتے ہیں. کوئی دوسری آرٹ کی فارم ایسی نہیں ہے. مثال کے طور پہ 1000 فلمیں دنیا میں اگر بنی ہوں گی, 100 فلمیں ایسی ہوں گی جس سے جو 900 لوگوں کو انٹرٹین کیا ہوگا. انٹرٹین کرنا بہت اچھی چیز ہے, کوئی برائی نہیں ہے اس میں, وہ بھی لوگوں کو ریلیکس کرتی ہے. لوگ ہلکے پھلکے ہو کے جاتے ہیں, پھر زندگی میں اپنے معمولات میں لگ جاتے ہیں. مگر 100 ایسی ہوں گی جنہوں نے علمی حوالے سے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی کی. شعر جو ہے پوری انسانی تاریخ میں قبل الردا سے لے کے عربی, آپ شعراء کرام سے لے کے, آپ غالب سے لے کے, اقبال سے لے کے, اس کا جو لوگوں کو انٹرٹین کرنے سے لے کے ان کی زندگیاں تبدیل کرنے کی ریشو ہے جو 100%. یہ ایسی آرٹ فارم ہے. سو اس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو آپ لوگ اپنے لیے بہت ساری تالیاں بجائیے کہ آپ شعر کے لیے, علم کے لیے آپ یہاں آئے. اور صرف وہ نہیں جو تخلیق کرتا ہے. میں جو شعر آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ آپ کے لیے ہے, آپ کے نام ہے, اس لیے کہ جو پیٹرنائز کرتے ہیں, جو اس کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں, وقت نکالتے ہیں, وہ بھی اسی قبیلے کے ہیں. شعر دیکھیے گا, جو اہل دشت کو ویرانیاں ملی ہوئی ہیں, جو اہل دشت کو ویرانیاں ملی ہوئی ہیں, نصیب والے ہیں آسانیاں ملی ہوئی ہیں. میں میرو غالب و اقبال کے قبیلے سے ہوں. میں میرو غالب و اقبال کے قبیلے سے ہوں. مجھے تو ورثے میں حیرانیاں ملی ہوئی. مجھے تو ورثے میں حیرانیاں ملی ہوئی ہیں. اور مجھے بہت خوشی ہوئی, اکرم صاحب نے بہت ہی, اکرم صاحب آپ کو بہت مبارک کہ آپ نا بچوں کو لے کے آئے ہیں. اور آپ نے یہ اہتمام ضرور کیا کہ بچوں کو وہاں ایک اسپیس مل جائے تاکہ گفتگو بھی ہوتی رہے. مگر یہ ان کے حافظے میں رہ جائے گی یہ بات کہیں نہ کہیں, کیونکہ عموماً ہمارے پوری دنیا میں لوگ مشاعرے منعقد کراتے ہیں, کہتے ہیں جی ہم چاہتے ہیں ہماری نسلیں جو ہیں وہ زبان سے ہماری جڑی رہیں, اور وہ جن کے لیے زبان سے جڑنا چاہتے ہیں ان کے بچے گھر پہ ہوتے ہیں اور بوڑھے میاں بیوی آ گئے ہوتے ہیں. تو میں کہتا ہوں بچوں کو ساتھ لائیں, بچے بیٹھے ہیں, نوجوان بیٹھے ہیں, بڑی خوبصورت بات ہے. تو میں ابھی ڈیلس میں مشاعرہ پڑھ رہا تھا تو ایسے مجھے لگا کہ بالکل ہی ینگ ہے اور
میں نے سے پوچھا کہ نہیں وہ ابلاغ ہوگا کہ نہیں. تو میں نے پوچھا میں ایک شعر پڑھنے آ رہا ہوں اس میں رقیب کا ایک لفظ آتا ہے. تو میں نے کہا بیٹا آپ کو رقیب کا مطلب پتا ہے؟ آپ لوگوں کو تو پتا ہوگا رقیب کا مطلب بہت ساروں نے رقیب روسیہ. رقیب روسیہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو میں نے پوچھا اس سے, میں نے کہا رقیب کا مطلب پتا ہے؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا سر دوست کو کہتے ہیں. میں نے کہا بیٹا دوست کو نہیں کہتے, رقیب وہ ہوتا ہے جو دوست کو لے اڑتا ہے. دیوانہ کئی انداز ہے وحشت کے بیابانی میں, کئی انداز ہے وحشت کے بیابانی میں, پر نہیں ہمسا کوئی چاک گرے پانی میں. کئی انداز ہے وحشت کے بیابانی میں, پر نہیں ہمسا کوئی چاک گرے پانی میں. شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, آپ کے یہ کام آئے گا. ویسے میں وہ رقیب والا میں بعد میں سناتا ہوں. یہ شعر جو ہے خاص طور پہ شوہروں کے بڑے کام کا ہے, اور یہاں کچھ لوگوں کے تو 4-4 بار دن میں کام آ سکتا ہے. کئی انداز ہے وحشت کے بیابانی میں, پر نہیں ہمسا کوئی چاک گرے پانی میں. ہو ہی جاتی ہے کوئی بات چلو جانے دو, ہو ہی جاتی ہے کوئی بات. آپ کو صرف اس کے ساتھ نا بیگم لگانا ہے. ہو ہی جاتی ہے کوئی بات. آپ بتائیے گا کہاں لگائیں گے, شروع میں لگانا چاہیں گے کہ اینڈ پہ لگا دیجیے گا. ہو ہی جاتی ہے کوئی بات چلو جانے دو, آدمی کیا نہیں کہہ جاتا پریشانی میں. تھینک یو, شکریہ. وہی کئی انداز ہے وحشت کے بیابانی میں. میں ویسے بچوں سے کہتا ہوں, اوور آل بھی میں کہتا ہوں بیٹا یہ شعر اپنے ساتھ باندھ کے لے جاؤ. زندگی میں درگزر کرنا, زندگی میں پنجابی جسے کہتے ہیں بلانا سیکھو. ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کا اسے کچھ فیصلہ کیا جائے اور اس کو کفر اور ایمان کا مسئلہ بنا دیا جائے. کچھ چیزوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے. کئی انداز ہیں. ان کو کیا کہیں گی, ان کو کیا کہیں گے جا کے؟ جو جنرل, میں نے سنا جنرل میرے پاس بہت وفادار ہوتی ہے. سوری تو ویسے میں نے یہ جرمن کو نہیں, لیکن آپ پتا ایجپشن خواتین بیویاں جو ہیں بہت مانتی ہے اپنے شوہر. اللہ. اور ایجپشن اور تحقیق یہ بتاتی ہے. اب اللہ مجھے تو نہیں پتا. جی جی اچھا مانتی نہیں. بہت وفادار ہے. اللہ تعالیٰ جی بہت خوش رکھے جو بھی ان کے لوگ اس رشتے میں بندے. بڑا ہی خوبصورت رشتہ ہے. اور یہ میں نے ہمیشہ سنا ہے, میں یہ قلعہ قدر کی تاریخ سے جڑا ہوں. میں نے سنا ہے ہمیشہ کہ جرمن خواتین جو ہیں بہت وفادار ہوتی ہیں. تو میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ ہمارے جو بھائی سے شادی کرتے ہیں وہ بھی اتنے ہی چھوڑ کے جاتے ہیں. کئی انداز ہے وحشت کے بیابانی میں, پر نہیں ہمسا کوئی چاک گرے پانی میں. ہو ہی جاتی ہے کوئی بات چلو جانے دو, ہو ہی جاتی ہے کوئی بات, ہاں بیگم چلو جانے دو. آدمی کیا نہیں کہہ جاتا پریشانی میں, اور کیسے سمجھاؤں کہ غصے میں وہ کیا لگتی تھی. کیسے سمجھاؤں کہ غصے میں وہ, جو خواتین وہ یوں پڑھ سکتی ہیں کہ کیسے سمجھاؤں کہ غصے میں وہ کیا لگتے تھے. اچھا وہ تو سوچ رہی ہوں گی کہ ان کی ضرورت ہی نہیں ہوئی کبھی, مجھے کیا پتا کہ وہ کیا لگتا ہے. ان کی ضرورت ہی نہیں ہوئی کبھی زندگی میں غصہ کر سکے. ٹھیک ہے, تو کیسے, تو میرے خیال میں یہ ادھر ہی رہنے دیتے, آپ نے تو دیکھا ہی نہیں ہوگا کبھی. کیسے سمجھاؤں کہ غصے میں وہ, کئی انداز ہے وحشت کے بیابانی میں, پر نہیں ہمسا کوئی چاک گرے پانی میں. ہو ہی جاتی ہے کوئی بات چلو جانے دو, آدمی کیا نہیں کہہ جاتا پریشانی میں. کیسے سمجھاؤں کہ غصے میں وہ کیا لگتی تھی. کیسے سمجھاؤں, کیسے سمجھاؤں کہ غصے میں وہ کیا لگتی تھی. آگ لگتے ہوئے دیکھی ہے کبھی پانی میں. کیسے سمجھاؤں کہ غصے, یہ تو سارے دل جنے شوہر بیٹھے ہیں, مجھے بہت اندازہ نہیں تھا.
یہ ان میں سے بیشتر حضرات جو ہیں ان کی خواتین بیگمات جرمن ہے یا پاکستانی ہے؟ یہ جرمن ہے، یہ سب جرمن مش پاکستانی شوہروں کے خاوند ہیں. جرمن کے آپ کون خود ہی بتا دیں کون جرمن ہے کون پاکستانی ہے. نہیں ویسے آپ کے تو ایسی ہے کہ ہماری جو بہن ہے بیگم جرمن ہوگا، یہ کوئی بھی نہیں. اقبال صاحب دیکھیے آپ غور کیجئے، دیکھیں میں آپ کو فرق بتاؤں. انہوں نے کہا جی اقبال صاحب جو ہے ان کی ضرورت سب سے پہلے آواز اٹھانے کی ضرورت انہوں نے کی، کوئی نہیں بولا. سب سے پہلے اقبال صاحب نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا. یہ فرق دیکھیے، اچھی تربیت میں یہ فرق ہوتا ہے. اچھے ماحول میں آدمی نے کھلے ڈلے ماحول میں جو آدمی پرورش پاتا ہے، باقی سارے بھی ہمارے پاکستانی بھائی ہیں. تو میں نا یہ رشتہ ویسے عجیب سا رشتہ ہے. ایکسلنسی میں یہ سمجھتا ہوں بڑی ایمانداری سے کہ مرد حضرات ہمارے زندگی میں بہت ہی زیادہ نا نارسسسٹ ہوتے ہیں، مگر مجھے بعض اتفاق سے خواتین کے حوالے سے یاد آ گئی تو میں نے کہا میں ڈسکلیمر دیتا چلوں کہ میری رائے یہ ہے، مگر واقعہ اتفاق سے مجھے کسی اور طرح سے یاد آ گیا. تو ایک خاتون تھی بڑی، اگر یہ دروازہ تھوڑا سا بھیٹ سکے سے کریں تو بڑی وہ نارسسسٹ تھی. مرد زیادہ ہوتے مگر جو واقعہ وہ خاتون کا ہے تو نرگسیت جسے ہم کہتے ہیں اور خود پسند جو خیال تھا کہ سارا محلہ ان کی فدا ہے ان پہ، سارا خاندان اس سے شادی کرنا چاہتا ہے. اس وقت میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی اور سارا خاندان اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اتنے سارے رشتے ہیں کس کے لیے ہاں کیوں. تو ایک نجومی کے پاس چلی گئی وہ اور انہوں نے ان سے پوچھا، تو پتہ ہے جو نارسسسٹ ہوتے ہیں ان کا اپنا پنجابی میں کہتے ہیں بہت اوپر سے گفتگو کرتے ہیں جب آپ بات کرتے ہیں. تو گئی انہوں نے جا کے پوچھا کہ دیکھیے، اور ان کے نجومی کے بارے میں مشہور تھا وہ جو کہہ دیتے ہیں ہاتھ دے کے بتاتے ہیں بالکل ٹھیک ہوتا ہے. تو گئی کہنے کی دیکھیے اتنے سارے لوگ مجھ پہ فدا ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. پھر آخر میں نے فیصلہ کیا کہ بھائی کسی نہ کسی کی قسمت تو کھلنی ہے. تو مجھے بتائیے کہ میں نے شارٹ لسٹ کیا ہے 100 لوگوں میں سے 2 لوگوں کو، ایک کا نام رشید ہے ایک کا نام مجید ہے. تو مجھے بتائیے کون وہ خوش قسمت ہوگا جس سے میری شادی ہوگی. تو نجومی کہنے لگا دیکھیے آپ کی شادی رشید سے ہوگی اور مجید خوش قسمت ہوگا. تو ابھی جو ہے وہ سب مردوں کے دل کی بات ہو رہی میں ہے. آپ کو چلیے میں آپ کو اس حوالے سے ایک چیز وہ ہوتا ہے. میں نے ایک چیز اپنی اہلیہ کے لیے لکھی اور ان کی خواتین کو بہت گلا رہتا ہے کہ بیگمات پہ شاعری جو ہے وہ نہیں لکھی جاتی اور مزاحیہ شاعری لکھی جاتی ہے، سیریس چیزیں کم لکھی جاتی ہیں. تو یہ مرد حضرات چاہیں تو اس کو ریکارڈ کر لیں، یہ بھی 4 بار کام آ سکتی ہے. اور یہ میں آپ کو حقیقت ہوتا ہوں، حقیقت میں نے اپنی بیگم بہت ساری غزلیں لکھی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اٹھتے بیٹھتے مجھ سے پوچھتی ہے کہ تو میرے لیے کی کیتا ہے، اور اس کا میرے پاس کوئی جواب ہے نہیں. تو ابھی آپ شاعری دیکھیے، ہم تم ہیں، آپ مجھے آبجیکٹس بتائیے گا کتنے ہیں اس میں. ہم تم ہیں ماہتاب یعنی کہ چاند. نیکسٹ ٹائم جب سپر مون نکلے گا اور آپ اپنی بیگم کا اور آپ جرمن بیگم کا ہاتھ پکڑ کے واک کر رہے ہوں گے تو آپ کو میں بھی یاد آؤں گا. ہم تم ہیں ماہتاب ہے اور رہ گزار ہے. کتنے ہو گئے کردار؟ 4. ہم تم ہیں ماہتاب ہے اور رہ گزار ہے، چاروں میں دوستی بھی بہت پائیدار ہے. ہم تم ہیں ماہتاب ہے اور رہ گزار ہے، چاروں میں دوستی بھی بہت پائیدار ہے. شعر دیکھیے گا، خود پر ہے اختیار بلا کا اسے مگر، خود پر ہے اختیار بلا کا اسے مگر، میرے معاملے میں وہ بے اختیار ہے. خود پر ہے اختیار بلا کا اسے مگر، میرے معاملے میں وہ بے اختیار ہے. اور مجھے شعر کی وجہ سے پوری دنیا کا کئی مرتبہ سفر کرنے کا الحمدللہ موقع ملا. میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کی جو خواتین ہیں انتہائی قابل تعظیم، قابل احترام اور بہت ہی باوقار ہوتی ہیں. عورت بنائی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی باوقار ایک ہستی ہے. مگر میں ساتھ ساتھ یہ کہوں گا کہ ہمارے خطے کی جو عورت ہے وقار میں، ٹھہراؤ میں، بردباری میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. خاص کی بہت ذمہ داری تھی سب باوقار ہے، لیکن یہ الگ انتظار کرنا مقام ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی سورج مکھی کو آپ دیکھیے، ہم
دیکھا اس کتنی تیز ہوا بھی کیوں نہ چلتی ہو کبھی وہ قدموں میں نہیں آتا ہے. شعر دیکھیے گا. اب تم ہے ماہتاب ہے اور رہ گزار ہے, چاروں میں دوستی بھی بہت پائیدار ہے, خود پر ہے اختیار بلا کا اسے مگر میرے معاملے میں وہ بے اختیار ہے. مستی میں جیسے جھومتے سورج مکھی کے پھول, مستی میں جیسے جھومتے سورج مکھی کے پھول, وہ شوخیاں بھی کرتے ہوئے باوقار. شکریہ. با اختیار ان کا کہنا یہ ہے کہ پہلا شعر جو ہے اس میں تبدیلی کروا دی, میرے معاملے میں وہ با اختیار. میں نے اس کو ایسے کر دیا کہ ان کی بیگم کا یہ حکم ہے, میں کہتا ہوں میری بیگم کا اس میں بے اختیار والا تھا. تو مستی میں جیسے جھومتے سورج مکھی کے پھول, وہ شوخیاں بھی کرتے ہوئے باوقار ہے. مہنگے لباس والے سبھی ماند پڑ گئے. پنجابی کون کو سمجھتا ہے؟ پنجابی میں سے کہتے ہیں نا ریگ. مہنگے لباس والے سبھی ماند پڑ گئے, سادہ سی ساری میں وہ بہت شاندار. مہنگے لباس والے سبھی ماند پڑ گئے, سادہ سی ساری میں وہ بہت شاندار ہے. اور دیکھا سفر کا بیگ تو آنسو نکل پڑے, دیکھا سفر کا بیگ تو آنسو نکل پڑے, معصوم ہے بلا کی مگر ہوشیار. دیکھا سفر کا بیگ تو آنسو نکل پڑے, معصوم ہے بلا کی مگر ہوشیار ہے. شعر دیکھیے گا. پانے کے واسطے مجھے, اکرم صاحب, پانے کے واسطے مجھے پڑھتی ہے وہ نماز, پانے کے واسطے مجھے پڑھتی ہے وہ نماز, دنیا سمجھ رہی ہے بہت دیندار. پانے کے واسطے مجھے پڑھتی ہے وہ نماز, دنیا سمجھ رہی ہے بہت دیندار ہے. اور وعدہ مجھے نہ یاد دلایا کبھی کوئی, وعدہ مجھے نہ یاد دلایا کبھی کوئی, غافل ہوں میں بہت وہ بہت وزدار ہے. وعدہ مجھے نہ یاد دلایا کبھی کوئی, غافل ہوں میں بہت وہ بہت وزدار ہے. مجھ سے کسی نے پوچھا کہ ایسی بیگم کہاں ملتی ہے؟ میں نے کہا صرف میرے شعروں میں مل سکتی ہے. حقیقی زندگی میں آپ کو مجھے تو مل گئی نہیں. میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ آدمی نا اسٹیج سے اتر کے دروازے تک نہیں پہنچ پاتا, ویڈیو پہلے تک پہنچ جاتا ہے. یہ اس سے بڑی گڑبڑ پیدا کرتی ہے. تو میری تو بیگم نہیں ایسی ہے جیسے میں, چونکہ خواتین کا ذکر ہوا ہے, ہماری بہنیں بڑی کثیر تعداد میں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں. میں ایک چیز آپ سے شیئر کروں. میں نے ایک نظم لکھی تھی ایکسلنسی, آپ اور جو خواتین یہاں بیٹھی ہیں, جو مرد حضرات یہاں بیٹھے, میں نے اپنی والدہ پہ ایک نظم لکھی تھی. میں اس وقت 16-17 برس کا ہوں, اور اب عمر کے اس حصے میں جب میں نے 50 آگے پیچھے اپنا, تو اب مجھے لگتا ہے, میں مڑ کے دیکھتا ہوں اس نظم کو, تو مجھے لگتا ہے یہ نظم عورت کو ٹریبیوٹ ہے, ایک انسان کو ٹریبیوٹ ہے, عورت کو ٹریبیوٹ ہے, ماں کو ٹریبیوٹ ہے, اور مدرہڈ کو ٹریبیوٹ ہے. اور یقیناً جو یہاں مرد حضرات بیٹھے ہیں, یہ ان کی ماں کو ٹریبیوٹ. مجھے بہت خوشی ہوئی, 2 بچے جو تھے نوجوان, ان کی والدہ نے کہیں کہا کہ بھئی مجھے بڑی ان کی محبت شفقت, مجھے میرے کام کو دیکھتی ہیں, تو انہوں نے منہ سے شاید نکالا, تو بچوں نے آج سرپرائز دیا, وہ لے کے آئے گی, یہاں ہیں, چلے گئے نوجوان. یہ دیکھیے وہ دونوں بیٹے اپنی والدہ کو لے کے آئے. کہاں ہے آپ کی والدہ؟ ادھر بیٹھی. تو بڑا خوبصورت رشتہ تھا. میں نے سوچا تھا, میں نے ان سے کہا تھا, میں نے کہا میں تمہیں سناؤں گا, تم پھر یاد کر کے اپنی ماں کو سنانا. ہاں, میری کوشش نہیں یاد کر کے سنانا ہے. تمہیں پال کے اتنا بڑا کر دیا, تم کہہ رہے ہو کوشش نہیں. یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے, یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے, میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے. یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے, اے میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے. شعر دیکھیے گا. تمہارے دم سے ہیں میرے لبوں میں کھلتے گلاب, تمہارے دم سے ہیں
ڈاکٹرز بیٹھے ہیں آپ، ڈاکٹرز ہیں کچھ؟ بہت سارے. اچھا سنو، میں آپ کو بعد میں ایک چیز سناتا ہوں. یہ کامیابیاں، عزت، یہ نام تم سے ہے. چونکہ اس پروسیس کو آپ لوگ کہیں زیادہ سمجھتے ہیں، یہ عورت سمجھ سکتی ہے. یہ کامیابیاں، عزت، یہ نام تم سے ہے. میری ماں، میرا سارا مقام تم سے ہے. تمہارے دم سے ہے میرے لہو میں کھلتے گلاب. میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے. تمہارے دم سے ہے میرے لہو میں کھلتے گلاب. میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے. شعر دیکھیے گا، جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں. یہ پاکستان پہ بھی وہ ہوتا ہے. جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں. جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے. جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں. جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے. گلی گلی میں جو آوارہ پھر رہا ہوتا، گلی گلی میں جو آوارہ پھر رہا ہوتا، جہان بھر میں وہی نیک نام تم سے ہے. گلی گلی میں جو آوارہ پھر رہا ہوتا، جہان بھر میں وہی نیک نام تم سے ہے. اے میری ماں، مجھے ہر پل رہے تمہارا خیال. اے میری ماں، مجھے ہر پل رہے تمہارا خیال. تمہیں سے صبح میری شام تم سے ہے. آپ کی نشاط پڑھیے گا، یہ کامیابیاں، عزت، یہ نام تم سے ہے. اے میری ماں، میرا سارا مقام تم سے ہے. بہت بہت شکریہ. مجھے ڈاکٹر صاحب یاد آیا، وہ بس ایک آپ ہی ڈاکٹر ہیں نہیں، اور بہت سے ڈاکٹر ہیں. آپ بہت دھیرے دھیرے قریب لگتا ہے. MBBS آپ نے دوسرے سال میں چھوڑ دیا، مکمل نہیں ہوا. وہ باقی نہیں ہوا نا، لیکن مجھے پتا لگ گیا. لیکن چھوڑا نہیں ہے، جاری ہے اس کا. جی جی. وہ نا، لیکن یہ مت ڈاکٹر کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب تھے تو بہت انہوں نے کہیں کے پڑھے ہوئے تھے شاید، اور باہر آ گئے، بہت پیسے ویسا آ گیا ان کے پاس. اور رضوان صاحب کی طرح کا معاملہ نہیں تھا. ان کی تو اہلیہ بہت، یعنی کہ سمجھتا ہوں آپ خود بھی ڈاکٹر ہیں نا، تو جو میں جن ڈاکٹر کی بات کروں ان کی اہلیہ بہت سادی خاتون تھی، بہت اچھی خاتون تھی، مگر بہت ہی سمپل عورت تھی ان کی بیگم. تو 8-10 سال کے رفاقت کے بعد ٹرمینالوجیز جو ہے ان کے کان میں پڑتی رہتی تھی. تو ایک دن ڈاکٹر صاحب بیمار ہو گئے. ڈاکٹر صاحب بیمار ہو گئے تو وہ کہنے لگے کہ بھائی بیگم، مجھے نا سب کچھ کرا لیا ہے، CT بھی کرا لیا ہے، NGO بھی کرا لی ہے، الٹرا ساؤنڈ بھی کرا لیا ہے، اور اپنا دیگر جو ٹیسٹ ہیں وہ بھی میں نے کرا لیے ہیں، مگر یہ ہے کہ بیماری کا کچھ پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ کیا معاملہ ہے. ایکس ریز وغیرہ بھی کروا لی ہیں. تو کیا کیا ہے؟ جب ملنے کہ آپ نے اتنا کچھ کرا لیا ہے، پوسٹ مارٹم بھی کرا کے دیکھ لیا، اس سے پتہ لگ جائے گا آپ کی بیماری کیا ہے. وہ سادی خاتون تھی. تو مجھے یاد آ گیا ڈاکٹر صاحب سے ہے. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ. وہ میں رقیب والا آپ کو سناؤں کہ دیوانہ یاد ہے ہم کو، دیوانی یاد ہے ہم کو، دیوانہ یاد ہے ہم کو، دیوانی یاد ہے ہم کو. محبت میں گزاری زندگانی یاد ہے ہم کو. اور یہاں پر تھی کتابیں اور یہاں پر لیمپ روشن تھا. یہاں پر تھی کتابیں اور یہاں پر لیمپ روشن تھا. تیرا کمرہ ابھی تک منہ زبانی یاد ہے. شکریہ. اور شعر دیکھیے گا. شکریہ. تیرا کمرہ ابھی تک منہ زبانی یاد ہے ہم کو. رقیبوں کے لیے رکھو یہ گوگل میپ کے جھنجھٹ. رقیبوں کے لیے رکھو یہ گوگل میپ کے جھنجھٹ. ارے تمہارے گھر کا ہر رستہ زبانی یاد ہے. رقیبوں کے لیے رکھو یہ گوگل میپ کے جھنجھٹ. تمہارے گھر کا ہر رستہ زبانی یاد ہے ہم کو. میں ابھی دیکھ رہا تھا، مجھے بہت خوشی ہوئی. بہت پرانی میموریز تھی. 20 سال 15 سال پرانی کتابیں کچھ دوست لے کے آئے ہوئے تھے. ایک دن مجھ سے فرمائش کی، میں وضاحت پیش کر دیتا ہوں. آنکھوں سے میرے اس لیے لالی نہیں جاتی، آنکھوں سے میرے اس لیے لالی نہیں جاتی. یادوں سے کوئی رات جو خالی نہیں جاتی. آنکھوں سے میرے اس لیے لالی نہیں جاتی. یادوں سے کوئی رات جو خالی نہیں جاتی. اب عمر
न मौसम न वो रस्ते के वो पलटे, अब उम्र न मौसम न वो रस्ते के वो पलटे, इस दिल की मगर खाम ख्याली नहीं है। अब उम्र न मौसम न वो रस्ते के वो पलटे, इस दिल की मगर खाम ख्याली नहीं जाती। शेर देखिएगा, मांगे तो अगर जान भी हंस के तुझे दे दे, मांगे तो अगर जान भी हंस के तुझे दे दे, तेरी तो कोई बात भी टाली नहीं जाती। मांगे तो अगर जान भी हंस के तुझे दे दे, तेरी तो कोई बात भी टाली नहीं जाती। और हम जान से जाएंगे तभी बात बनेगी, हम जान से जाएंगे तभी बात बनेगी, तुमसे तो कोई राह निकाली नहीं जाती। हम जान से जाएंगे तभी बात बनेगी, तुमसे तो कोई राह निकाली नहीं जाती। शेर देखिएगा, आए कोई आकर ये तेरे दर्द संभाले, आए कोई आकर ये तेरे दर्द संभाले, हमसे तो ये जागीर संभाली नहीं जाती, हमसे तो ये जागीर संभाली नहीं जाती। मालूम हमें भी हैं बहुत से तेरे किस्से, छोटी कम्युनिटी में मसला होता है, लोग फौरन एक दूसरे की तरफ उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं, जानते हैं वो एक दूसरे को। मालूम हमें भी है बहुत से तेरे किस्से, पर बात तेरी हमसे उछाली नहीं जाती। मालूम हम सबसे ज्यादा आपके पास मालूम मालूम हमें भी है, और बहुत मुश्किल हो रही है आपको से ना अपने तक महदूद रखने। मालूम हमें भी है बहुत से तेरे किस्से। ये एक गाड़ी है जो पार्किंग में ब्लॉकिंग कर रही है, ZA255। जब साहब की काइंडली को जरा जाके उसको हटा दें ताकि दूसरी गाड़ी निकल सके। बहुत शुक्रिया। नंबर दोहरा दें, ZA255। ZA255। मालूम मैं फिर दोहरा देता हूँ क्योंकि किसी को दिक्कत ना हो। ZA255 वो जा रहे हैं साथ में। फैसल भाई, हाँ, फैसल भाई है। कल्प्रिट है। मालूम हमें भी है बहुत से तेरे किस्से, अब मैं भी कह रही हूँ उनकी तरह मैं भी करती हूँ, उछाली नहीं जाती। मैं आपको एक नज़्म सुनाता हूँ जो मैंने पंजाबी की चीज सुना था। पंजाबी किस किस को लेकर आती है? संभव आपको नहीं आती? समझ लेंगे। मैं कोशिश करता हूँ उसको उसका नहीं आपको समझ में आए। नहीं पंजाबी में थोड़ा सा पंजाबी का खुली डुली जुबान है, तो उसका एक्सप्रेशन भी नजर थोड़ा सा ऐसा है कि अखा दे विच अखा पाके वेख्या कर, अखा दे विच अखा पाके वेख्या कर, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰ। ਬੇਅਦਬਾ ਜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਬ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਬੇਅਦਬਾ ਜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਬ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਯਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰ। बेअदबा जे आशिक है तो अदब भी सीख, यार दे घर वाल जुत्ती ला के वेख्या कर। और पता किस किस ने उड़ाई है जिंदगी में? कभी कटी भी, ऑफ कोर्स कटी होगी। शेर देखिएगा, बेअदबा जे आशिक है तो अदब भी सीख, यार दे घर वाल जुत्ती ला के वेख्या कर। सज्जन बेली रुस जावे ते की होता है, यानी कि दोस्त महबूब रूठ जाए तो क्या होता है? सज्जन बेली रुस जावे ते की होता है, अपनी गुड्डी आप कटा के वेख्या। सज्जन बेली रुस जावे ते की होता है, अपनी गुड्डी आप कटा के वेख्या कर। और शेर देखिएगा, होता है हमें लगता है हमसे बड़ा इंजीनियर कोई नहीं है, हमसे बड़ा डिप्लोमेट कोई नहीं है, हमसे बड़ा, मुझे तो नहीं लगता, बहुत लोगों को लगता है हमसे बड़ा शायर कोई नहीं है। अपने अपने शोबे में जद भी लगे तेरे जिया होर नहीं कोई, जद भी लगे तेरे जिया होर नहीं कोई, तू कब्रां दी मिट्टी चा के वेख्या। जद भी लगे तेरे जिया होर नहीं कोई,
तू कबरां दी मिट्टी चाह के वेख्या कर। और मैं जाता हूँ यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, तो मैं उनसे कहता हूँ बच्चों से कि जब तुम्हारे वालिदैन ये देख सकते हो ना तब ये काम करो, बाद में करने का क्या फायदा। अब तुम लगाओ, क्या आजकल लगा लेते हैं डीपी, और अगर कभी कोई कॉल करे तुम्हारे फोन पे उनकी तस्वीर आए तो उन्हें अच्छा लगेगा, ठीक है ना। अभी तुमने लगाई हुई है चीन जापान की, किसी से ना लेना ना देना यार। बाद में मुझे ये वाकई याद है, अपने बुनियादी तौर पर गजल का पहला शेर ही यही था, और हमारे दोस्त थे और उनके वालिद गुजर गए, तो उसके बाद से आज तक उसने कभी उनकी वो जो क्या होती है डीपी तब्दील की, 4 साल 5 साल हो गए, और अपनी जिंदगी में जिस तरह से इजहार करना चाहिए था उसने नहीं किया था। शेर देखिएगा, जद भी लगे तेरे जिया होर नहीं कोई, तू कबरां दी मिट्टी चाह के वेख्या कर। जद मैं कोल सी कदर नहीं कीती हुण मेरियां, जद मैं कोल सी कदर नहीं कीती हुण मेरियां, कंधां ते तस्वीरां ला के वेख्या कर। जद मैं कोल सी कदर नहीं कीती हुण मेरियां, कंधां ते तस्वीरां ला के वेख्या कर। और ये डिस्क्लेमर के साथ है कि सिगरेट नहीं पीना भाई, ना पीना चाहिए, ये सब बताने के लिए है कि हिजर में क्या बीतती है, ठीक है। आशिकां नूं नहीं पुछीदा हिजरे दा हाल, आशिकां नूं, उर्दू समझ आ रही है आपको जो कहते हैं पंजाबी से, क्या इसका मतलब बताइए कि आशिक से ये नहीं पूछते कि जुदाई में उसका क्या हाल है। अगर आपने जानना है कि इश्क में महबूब अगर जुदा हो गया तो क्या गुजरती है किसी पे, आशिकां नूं नहीं पुछीदा हिजरे दा हाल, आशिकां नूं नहीं पुछीदा हिजरे दा हाल, बढ़दा सिगरेट पुठा ला के वेखिया। शुक्रिया। मैं आपको एक गज़ल सुनाना चाह रहा था जो मैंने अपने शहर सरगोदा के लिए लिखी है, और मेरा एक दोस्त कहता है कि आपको इस गज़ल का शायद आपको थोड़ी सी झिझक महसूस हो, लेकिन इस झिझक को आपको क्रॉस करना होगा, क्योंकि झिझक के बाद ही में सब कुछ मिला करता है। जो लोग झिझक में रह जाते हैं उनका तो महबूब भी कोई और ले जाता है। तो आप अगर आंखें बंद करके सुनेंगे तो जिस जिस जगह से आपका ताल्लुक है, केपीके से, जीबी से, बलूचिस्तान से, पंजाब से, सिंध से, सांगड़ से, दादू से, जेहलम से, पेशावर से, लोरलाई से, जहां जहां से आपका ताल्लुक है, नज़्म मेरा ये दावा है कि आपकी उंगली थाम के आपको वही ले जाए। दूसरे, ये जो अब तो मेडिकल के लोग बैठे हैं, पूरी मेडिकल साइंस इस बात पर मुत्तफिक है कि जो बुनियादी तश्कील है आपके ख्यालात की, शख्सियत की, वो इब्तदाई 4, 5, 6 सालों में हो जाती है। आज आप अपना वक्त निकाल के, कीमती वक्त निकाल के, अपना सरमाया निकाल के, लोग बता रहे थे 1.5 घंटे की ड्राइव करके आए हैं। ये जो अच्छाई आपके अंदर है अपने वतन के लिए, तालीम के लिए, आज़ादी के लिए, अपने मामूली से कुछ जैसे अहले कलम के लिए, ये अच्छाई की बुनियाद उन मुल्क, उस मुल्क ने रखी है, उन माँ बाप ने रखी है, उन इब्तदाई 6 सालों में रखी गई है। ये मुल्क बहुत अच्छे हैं, उन्होंने आपको प्लेटफॉर्म फराहम किया है, मगर जो अच्छाई है ये वहां कहीं रखी गई है। यहीं पे था, आप सबके शहरों के नाम है, यहीं पे था मेरा बचपन, यही कहीं पर था, यहीं पे था मेरा बचपन, यही कहीं पर था, यही हंसा था, यहीं पर कहीं पर रोया था। यहीं पे था मेरा बचपन, यही कहीं पर था, यही हंसा था, यहीं पर कहीं पे रोया था, यही दरख्तों के साए में थक के सोया था। यहीं पे था मेरा बचपन, यही कहीं पर था, यही हंसा था, यहीं पर कहीं पे रोया था, यही दरख्तों के साए में थक के सोया था। थिरत जगे मेरी आंखों में यार बेली थे, थिरत जगे मेरी आंखों में यार बेली थे, यहीं पे इश्क के मौसम धमाल डालते थे, यहीं पे इश्क के मौसम धमाल डालते थे, यहीं पे खेल थे मेरे, यहीं घरौंदे थे, यहीं पे इश्क के मौसम धमाल डालते थे, यहीं पे खेल थे मेरे, यहीं घरौंदे थे, यहीं पे चूड़ियों से नाम काढ़ लेते थे, यहीं पे चूड़ियों से नाम काढ़ लेते थे, यहीं पे तितलियों से रंग छान लेते थे, यहीं पे चूड़ियों से नाम काढ़ लेते थे, यहीं पे तितलियों से रंग
छान लेते थे। शेर देखिएगा, हमारे पास क्या कुछ नहीं आ जाता अपनी जिंदगी में, सब कोई कम कोई ज्यादा दुनियावी तरक्की करता है, पैसा, औलाद, पोजीशन, पावर, फेम, किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ मिलता है, अल्लाह ताला सबको दे और ज्यादा दे। मगर वो जो एक हंसी होती थी, वो जो बिला वजह की एक घंटों की सरशारी होती थी, मैं तो उसको बहुत मिस करता हूँ। शेर देखिएगा, यहीं पे चूड़ियों से नाम काट लेते थे, यहीं पे तितलियों से रंग छान लेते थे, यहीं पे जुगनुओं से अपनी बात चलती थी, यहीं पे जुगनुओं से अपनी बात चलती थी। कोई हंसी थी जो हर वक्त साथ चलती, कोई हंसी थी जो हर वक्त साथ चलती थी। शेर देखिएगा, यहीं पे माँ मुझे सीने लगाए रखती थी, यहीं पे माँ मुझे सीने लगाए रखती थी, यहीं पे बाबा ने एक बार कान खींचे थे, यहीं पे माँ मुझे सीने लगाए रखती थी, यहीं पे बाबा ने एक बार कान खींचे थे, यही बनाया था उस्ताद ने मुझे मुर्गा, शरारत और ने की थी, सजा मुझे थी। यहीं पे माँ मुझे सीने लगाए रखती थी, यहीं पे बाबा ने एक बार कान खींचे थे, यही बनाया था उस्ताद ने मुझे मुर्गा, शरारत और ने की थी, सजा मुझे थी मेरी। मैं कितनी देर खड़ा धूप में रहा तन्हा, तमाम यार मेरे खुश मेरी सजा पर थे, मेरा वजूद थे कमबख्त कितने बाजी, तमाम यार मेरे खुश मेरी सजा पर थे, मेरा वजूद थे कमबख्त कितने बाजी थे। यहीं पे था वो लड़कपन, यही कहीं पर था, आखिरी बंद है यही कहीं पे तो रीखें उभर रही थी मेरी, यही कहीं पे तो रीखें उभर रही थी मेरी। इन्हीं झरोकों से कुछ चांद झांकते थे मुझे, इन्हीं झरोकों से कुछ चांद झांकते थे मुझे, यही कहीं पे वसी ख्वाब देखना सीखा। जो मैं आपसे कह रहा था कि आज आप आए हैं, उस इब्तिदाई 5 सालों की तरबियत की वजह से आए हैं। यही कहीं पे वसी ख्वाब देखना सीखा और अपने लोगों के बारे में सोचना सीखा। यही कहीं पे वसी ख्वाब देखना सीखा और अपने लोगों के बारे में सोचना सीखा। सो मैं जो भी कुछ हूँ, जहां हूँ मगर वहीं से हूँ, मैं जो भी कुछ हूँ जहां हूँ मगर वहीं से हूँ, मेरा ये फख्र है मैं पाक सरजमी से हूँ। जिंदाबाद। मेरा ये फख्र है मैं पाक सरजमी से हूँ, वहीं पे था मेरा बचपन, वहीं कहीं पर था। शुक्रिया। मैं आपको आखिर में एक मियां साहब की फरमाइश थी, 2 मरतबा रह गई, तो मियां साहब मुझसे बड़े खफा थे, तो उन्होंने ना मुझे नाश्ते को उठाया नहीं, इसलिए दोपहर तक भूखा रहेगा, तो माफ कीजिएगा। मैं वो नज़्म आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, और उससे पहले मुझे एक चीज़ याद आ गई, क्योंकि साहब मुझे मिले तो बच्चों का कहीं जिक्र हो रहा था एक्सलेंसी, तो वो बच्चों का मामला बड़ा अजीब होता है। एक साहब थे, तो उनकी ना किसी वजह से डिवोर्स हो गई होगी, अलहदगी हो गई होगी, या खातून खाना दुनिया से चली गई होगी। इसी तरह दूसरी जो खातून थी उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। तो दोनों दोस्त साहब ने तय किया कि भाई दोनों को कंपेनियनशिप हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है, किसी भी उम्र के हिस्से में मैं समझता हूँ कि इसको हमें इनकरेज करना चाहिए। तो हुआ ये कि उन्होंने शादी की 2 बच्चे उनके थे, और जिससे उन्होंने शादी की 2 बच्चे उनके भी थे। टोटल कितने हो गए? 4। और फिर जब दोनों भाभी मोहब्बत से रहने लगे तो 2 उनके अपने बच्चे भी हो गए। अब टोटल कितने हो गए? 6। तो एक दिन उनकी बेगम का ना बहुत ही घबराया हुआ फोन आया, कहने लगी कि जल्दी घर आइए। क्यों? कहने लगी देखिए, पहले आपके 2 बच्चों ने मिलकर मेरे 2 बच्चों को मारा, फिर मेरे 2 बच्चों ने मिलकर आपके 2 बच्चों को मारा,
और अब अब आपके और मेरे बच्चे मिलके बच्चों को, चारों को मिलकर हमारे बच्चों को बच्चे मार रहे हैं सब मिलकर। तो उसका जरा हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि किसी की किसी उसमें जाए। वैसे मुझे इससे याद आ गया, एक शेर जो है ना वो कुछ लोगों के काम आ सकता है उनके किसी हिस्से में। उसमें पाकिस्तान का जिक्र है। मैं बहुत ही शदीद खिलाफ हूँ तशद्दुद के कि किसको लगा कि मुझे पानी की जरूरत है, कि आपने मोहब्बत में दिया या आपको महसूस हुआ। तो अपना तेरी खातिर तो कोई जान भी ले सकता हूँ, तेरी खातिर तो कोई जान भी ले सकता हूँ, मैंने चाहा है तुझे गांव की इज्जत की तरह। तेरी खातिर तो कोई जान भी ले सकता हूँ, मैंने चाहा है तुझे गांव की इज्जत की तरह। तुम मेरी पहली मोहब्बत तो नहीं हो लेकिन, तुम मेरी पहली मोहब्बत तो नहीं हो लेकिन, मैंने चाहा है तुम्हें पहली मोहब्बत की तरह। और ये जिसने इस पे दाद दी है ना उसकी वीडियो बन गई है और वो जाएगी दुनिया में, आपको बता दूं। तो मैं आपको सुनाना चाह रहा था मियां साहब वाली नज़्म में, मगर उससे पहले मैं जुबान की आपसे बात कर रहा था। तो उर्दू जुबान का देखिए, उर्दू जुबान का जो जज्बा है, जो ताकत है, कि लोग कहते हैं कि जी हम अपनी जुबान पे हम फख्र नहीं करते। कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका इब्लाग हम न कर सकते उस जुबान में। और कैसे कैसे एक एक लफ्ज को बरता जा सकता है, आप जरा देखिएगा। क्या कहें तुझसे कि किस किस के करम हैं हम हैं, क्या कहें तुझसे कि किस किस के करम हैं हम हैं। मेरा साथ दीजिएगा, आपकी आवाज आनी चाहिए। क्या कहें तुझसे कि किस किस के करम हैं हम हैं, कुछ तेरी दुनिया के सितम हैं हम। शुक्रिया। क्या कहें तुझसे, शुक्रिया। बहुत कोई कुछ कह रहा है, बेगमाद आपके घर में खुल के जिए। क्या कहें तुझसे कि किस किस के करम हैं हम हैं, कुछ तेरी दुनिया के सितम हैं हम हैं। जिनको मजनू भी किया करता है झुककर आदा, जिनको मजनू भी किया करता है झुककर आदा, गरचे इस तरह के आशिक बड़े कम हैं हम हैं। जिनको मजनू भी किया करता है झुककर आदा, शुक्रिया। गरचे इस तरह के आशिक बड़े कम हैं हम हैं। उर्दू जुबान देखिएगा जो आपकी जुबान है। हाय क्या जान के दरवाजा में खोला उसने, हाय क्या जान के दरवाजा न खोला उसने, हाय क्या जान के दरवाजा न खोला उसने। हाय क्या जान के दरवाजा, सब हाय क्या जान के दरवाजा न खोला उसने, हाय क्या जान के दरवाजा न खोला उसने। हाय क्या जान के दरवाजा न खोला उसने, हम पुकारा ही किए यार ये हम हैं हम हैं। मैं जैसा आपने मेरा साथ दिया है, मैं आपको गजल सुनाने जा रहा हूँ। उसका रदीफ है फरेब था। जहां आपको लगे कि ये रदीफ आता है और जिस किस्म का आपने मुशायरा सुना है, सबसे पहले तो आप मेरे लिए भरपूर तालियां बजाइए, क्योंकि आपको फौरन पता लग जाएगा कि रदीफ कहाँ है। तो आपने मेरा साथ देना है। और फरेब था, और जब भी आपको फरेब मिल जाए आपने फौरन ताली बजा देनी, भूलना नहीं है आपने, ठीक है। और मैं आपको बताता चलूंगा कि बच्चों को हम थोड़ी देर के लिए जरा ये पढ़ाकर साहब ने बड़ा इत्तेमाम किया हुआ इनके लिए बाहर। वो एक साहब है, वो उनकी केयर भी करेंगे और ये वहाँ चाहते नहीं रहेंगे। कुरान की एक आयत है जिसका मफहूम है कि ये दुनिया एक मकड़ी का जाला और फरेब है। यही हकीकत है दुनिया। वहां से इसकी बुनियादी इंस्पिरेशन है इस गजल की। और फिर दीगर मौजूदात इसमें फिलोसॉफिकल भी हैं, रोमांटिक भी हैं, पॉलिटिकल भी हैं, सोशल भी हैं, वो दीगर इसमें शामिल हुए। आपको मुझे साथ चाहिए होगा। दुनिया फरेब थी, गमे दुनिया फरेब था। दुनिया फरेब थी, गमे दुनिया फरेब था। सच पूछिए तो सारा तमाशा सच पूछा। बिल्कुल सही आपने किया, दोनों काम करने हैं। दुनिया फरेब थी, हमें दुनिया फरेब था। सच पूछिए तो सारा तमाशा फरेब था। मैं मिसरा पढ़ने जा रहा हूँ, आपको लगेगा 80 साल से सुन रहे हैं आप।
खलकत को 70-80 होने वाले हैं, जब 77 ठीक है, सही कह रहे हैं। होते होते हुए हैं हम बर्बाद, होते होते हुए हैं हम बर्बाद, बात 2-4-10 बरस की, होते होते हुए हैं हम बर्बाद, बात 2-4-10 बरस की नहीं। जाओ तुम दिल में वसवसे पालो, ये मोहब्बत तुम्हारे बस की नहीं। तो मैं वापस आ गया। दुनिया फरेब थी, हमें दुनिया फरेब था, सच पूछिए तो सारा तमाशा फरेब था। खलकत को हर फरेब से दिलवाएंगे निजात। सुना सुना लग रहा? खलकत को हर फरेब से दिलवाएंगे निजात। जो लग रहा था शहर में नारा फरेब था। शुक्रिया। खलकत को हर फरेब से दिलवाएंगे निजात। जो लग रहा था शहर में नारा फरेब था। उस शख्स की खामोशियां एक चाल थी फकत, उस शख्स की खामोशियां एक चाल थी फकत। चुप तोड़ के वो जब कभी बोला फरेब था। उस शख्स की खामोशियां एक चाल थी फकत। चुप तोड़ के वो जब कभी बोला फरेब था। शेर देखिएगा। जिस जिसको मैं समझ न सका नेक था वो शख्स, जिस जिसको मैं समझ न सका नेक था वो शख्स, जिस जिसको मैं जरा सा भी समझा फरेब था। जिस जिसको मैं समझ न सका नेक था वो शख्स, जिस जिसको मैं जरा सा भी समझा फरेब था। आया और आके झट से मेरे पांव पड़ गया। झट से जो है फौरन प्रॉम्प्ट एक्शन जिसे कहिए, नी जर्क रिएक्शन किसी जो कैफियत होती है, यकदम आया और आके झट से। आपको लोग मिले होंगे जिंदगी में, ऐसे लोग कुछ होते हैं। आया और आके झट से मेरे पांव पड़ गया। मुद्दत के बाद उसका ये ताजा फरेब था। अच्छा देखिए, मैं ना ये शेर पढ़ता हूँ ना, तो हमारी जो हॉल में शादीशुदा बहनें होती हैं वो सरगोशियां करने लगती है, पता नहीं क्यों। और अमूमन शेरी रिवायत एक्सपेंसी ये है कि जब शायद शेर पढ़ता है तो वैसे ही लोग दोहराते हैं कि आया और आके झट से मेरे पांव पड़ गया। कुछ जो खवातीन हैं शादीशुदा वो ऐसे दोहरा रही होती है कि आए और आके झट से मेरे पांव पड़ गए। मुद्दत के बाद चौधरी साहब का ये ताजा फरेब था। आया और आके झट से मेरे पांव पड़ गया। मुद्दत के बाद उसका ये ताजा फरेब था। वो बाल गाल आंखें वो डिंपल वो दिल वो होठ। देखिए क्या रेम्ब्रांड, वैन गॉग, पिकासो, डाली सादगैन तस्वीर बनाएगा जो इस वक्त आप लोगों ने बनाई है, क्योंकि पेपर पे तो बनाने की इजाजत नहीं है आपको, यही आप बना सकते हैं। वो बाल गाल आंखें वो डिंपल वो दिल वो होठ। वो बाल गाल आंखें वो डिंपल वो दिल वो होठ। अरे कैसे तुझे बताएं कि क्या क्या वो बाल गाल आंखें वो डिंपल वो दिल वो होठ। कैसे तुझे बताएं कि क्या क्या फरेब था। और मैं जो शुरू में आपसे कह रहा था, बच्चों से भी कहता हूँ, आपको फिर बहुत पहले और सीनियर लोग हैं, बच्चे भी बहुत काबिल होते हैं कि शेर की खूबसूरती होती है कि उसमें लुत्फ और शऊर साथ साथ चलता है। ये जो शेर आखिरी गजल का है, ये भी कुरान की आयत से मैंने इसकी रोशनी ली थी। बारी ताला एक जगह इरशाद फरमाते हैं, तुम नहीं जानते कि जिस चीज को तुम अपने लिए अच्छा समझ रहे हो उसमें तुम्हारे लिए कोई नुकसान बुराई, और जिस चीज को तुम अपने लिए बुरा समझ रहे हो उसमें तुम्हारे लिए खैर हो। यही हम बच्चों को भी समझाते हैं। पूरी इंसानी तारीख का, दीन का यही सबक है कि पूरी कमिटमेंट, मेहनत, दयानतदारी से काम करें आप, और फिर उसके ऊपर छोड़ दें। फिर आप उसके नतीजे पे मायूस होना या बेपनाह दीवानों की तरह खुश होना न करें। जो उसकी रजा होगी उसमें कोई होगा। दूसरी जिंदगी अजीब चीज है। अब देखिए, बाज़ औक़ात हम एक दरवाजे की तरफ हर अच्छा बुरा जायज नाजायज काम करके जाना चाह रहे होते हैं, हमें लगता है उस पर कामयाबी लिखा है बहुत बड़ा बड़ा। हम पहुंच जाते हैं कूदते फलांगते सब कुछ करते हुए,
اور ہم وہ دروازہ کھولتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ جس دروازے پہ کامیابی لکھا تھا وہ کھلا ایسی جگہ ہے جہاں پہ کانٹوں کی خندق ہے، آپ اس پہ گر جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمیں دھکیلا جا رہا ہے، ہم نہیں جانا چاہ رہے اور سامنے ناکامی لکھا ہے، ہمیں پش کر دیا جاتا ہے، مگر جب ناکامی کا دروازہ کھول کے ہم جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کامیابیوں کا، خوشیوں کا گلستان ہوتا ہے وہاں۔ تو زندگی ایک عجیب و غریب چیز ہے۔ شعر دیکھیے گا، جس کو میں بہت اہل علم ہے، آپ کوئٹے کے اقبال یہاں رہے، اہل علم ہے، آپ شعر دیکھیے گا، اس کی باریکی کو محسوس کیجیے گا، آپ کی داد بتائے گی کہ شعر آپ تک کیسے پہنچا ہے۔ جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص، جس کو میں ذرا سا بھی سمجھا فریب تھا آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا، مدت کے بعد اس کا یہ تازہ فریب تھا۔ تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار، تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار، تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار، اس کا تیرے فریب میں آنا۔ تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار، ارے اس کا تیرے فریب میں آنا فریب تھا۔ تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار، اس کا تیرے فریب میں آنا فریب تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ میں آخر میں آپ کو جو وقت ہے میں کوشش کی ہے کہ اسی وقت کے اندر اسے ختم کر دیں۔ میں ایک نظم آپ کو آخر میں سنانا چاہ رہا تھا، اس کا عنوان ہے تھرڈ ورلڈ، یعنی کہ تیسریاں ڈیولپڈ کنٹریز جو ہمارے ہمیں کہتے ہیں۔ کون سی نظم چاہ رہے ہیں؟ ایکسکیوز می، کنگن ضرور سنا دیجیے گا۔ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ میں ایک دن نا ایسی میں نے اسے پوچھا ہال سے، کہنے کہ نہیں فلسفیانہ قسم کی شاعری سنائی، تو نوجوان تھے، تو جب آپ کو نہیں میں جی آپ کہیں ناراض نہیں کیا، اب نہیں سنا رہا، میں کسی اور وقت سناؤں گا۔ تو بہرحال وہ کچھ بزرگ جو تھے وہ ناراض ہو گئے، کہنے لگے آج جو سننے آئے تھے وہ تم نے سنایا ہی نہیں یار ہمیں۔ تو میں نے کہا آپ کو میں بالکل آپ کو سنا کے جاؤں گا، مگر میں آپ کو پہلے یہ سنا دوں، پہلے کنگن سنا دوں؟ پہلے کنگن سنا دوں؟ میں آپ کو پہلے ہی سنا دوں پھر کنگن۔ اور انتظار۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ جب میں ملک سے باہر آتا ہوں نا تبھی اتنی آزادی ہوتی ہے، تو میں اس اختیار کو نا پھر ہمیں الٹا بولنا چاہیے تھا۔ میں تو کوئی نہیں بھی ہوتا تو کمرے میں نانا کہتا پھرتا ہوں۔ چلیے میں آپ ہماری بہنوں کی طرح ہے، میں آپ کو پہلے کنگن سنا۔ کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ پہ کنگن ہوتا، کاش میں تیرے ہنسی، یاد یہ تو اپنی امی کی وجہ سے آئے تھے، اپنی وجہ سے کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا، تو بڑے پیار سے چاؤ سے بڑے مان کے ساتھ، کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا، تو بڑے پیار سے چاؤ۔ میں آپ کو دو تین شعر، ہمارے پاس وقت ہے؟ کنگن کے لیے ہے۔ میرا کچھ اور بھی سننا چاہ رہی تھی، تو میں جو نہیں کہہ پا رہی وہ بھی سنا دیتا ہوں۔ نہیں وہ تو سب بندہ پکا ہی نہ ہو جاتا ہے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ وہ تو مذاق میں لوگ ایسی جیسے کہہ دیتے ہیں، سوری کچھ کہہ دیتے ہیں آپ۔ ارشاد، باندھ لے ہاتھ پہ سینے پہ سجا لے تم کو۔ چلیے آپ کی نظر ہے، باندھ لے ہاتھ پہ سینے پہ سجا لے تم کو، جی میں آتا ہے کہ تعویذ بنا لے تم کو۔ باندھ لے ہاتھ پہ سینے پہ سجا لے تم کو، جی میں آتا ہے کہ تعویذ بنا لے تم کو۔ شعر دیکھیے گا، پھر تمہیں روز سنوارے تمہیں بڑھتا دیکھیں، پھر تمہیں روز سنوارے تمہیں بڑھتا دیکھیں، کیوں نہ آنگن میں چمیلی سا لگا لے تم کو۔ شکریہ۔ پھر تمہیں روز سنوارے تمہیں بڑھتا دیکھیں، کیوں نہ آنگن میں چمیلی سا لگا لے تم کو۔ اور مجھے فراز صاحب یاد آتے ہیں، انہیں پسند تھا وہاں کی شعر۔ اب نئے نئے آئے تھے، زندگی کو اپنی طرح دیکھتے تھے، تو مجھے فراز صاحب ہمیشہ اس شعر سے یاد آتے ہیں، اور دوسرا کون یاد آتا ہے وہ میں بتا نہیں سکتا۔ پھر تمہیں یہ
फिर तुम्हें रोज सवारे तुम्हें बढ़ता देखें, फिर तुम्हें रोज संवारे तुम्हें बढ़ता देखें, क्यों ना आंगन में चमेली सा लगा ले तुमको, क्या अजब ख्वाहिशें उठती हैं हमारे दिल में, क्या अजब, अभी सुना होगा, क्या अजब ख्वाहिशें, आपने देर से सुना, अब इस पे हम अमल नहीं कर पाए, क्या अजब ख्वाहिशें उठती हैं हमारे दिल में, करके मुन्ना सा हवाओं में उछाले तुमको, क्या अजब ख्वाहिशें उठती हैं हमारे दिल में, करके मुन्ना सा हवाओं में उछाले तुमको, और इस कदर टूट के, इस पे अमल कर सकते हैं आप, इस कदर टूट के तुम पे हमें प्यार आता है, इस कदर टूट के तुम पे हमें प्यार आता है, अपनी बाहों में भरे मार ही डाले तुम। काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, तू बड़े प्यार से चाव से बड़े मान के साथ अपनी नाजुक सी कलाई में चढ़ाती मुझको, काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, तू बड़े प्यार से चाव से बड़े मान के साथ अपनी नाजुक सी कलाई में चढ़ाती मुझको, और बेताबी से फुर्सत के खज़ां लम्हों में तू किसी सोच में डूबी जो घुमाती मुझको, मैं तेरे हाथ की खुशबू से महक सा जाता, काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, तो बड़े प्यार से चाव से बड़े मान के साथ अपनी नाजुक सी कलाई में चढ़ाती मुझको, और बेताबी से फुर्सत के खज़ां लम्हों में तू किसी सोच में डूबी जो घुमाती मुझको, मैं तेरे हाथ की खुशबू से महक सा जाता, जब कभी मूड में काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, तो बड़े प्यार से चाव से बड़े मान के साथ अपनी नाजुक सी कलाई में चढ़ाती मुझको, और बेताबी से फुर्सत के खज़ां लम्हों में तू किसी सोच में डूबी जो घुमाती मुझको, मैं तेरे हाथ की खुशबू से महक सा जाता, जब कभी मूड में आकर मुझे चूमा करती, जब कभी मूड में आकर इस तरह से आपने हाय कहा, मैं डर गया, मैंने कहा पता नहीं दूसरा सांस आगे कहीं आएगा, जब कभी मूड में आकर मुझे चूमा करती, तेरे होठों की मैं हिद्दत से दहक सा जाता, रात को जब भी तू नींदों के सफर पर जाती, रात को जब भी तू नींदों के सफर पर जाती, मरमरी हाथ का एक तकिया बनाया करती, रात को मुझसे किसी ने मरतबा कॉलेज में पूछा कि यार ये आपने ना ख्वातीन के बारे में, हुस्न के बारे में, हसीनाओं के बारे में आपकी ऑब्जर्वेशन बड़ी उम्दा है भाई, तो मगर आपने अपने जो हम मकतब साथी थे, जो क्लास फेलोज थे, उनके बारे में क्यों नहीं लिखा? मैंने कहा देखो यार, ये नज़ाकत और ये एस्थेटिक्स, ये अदा और ये नाजुकियत, ये तो है ना एक ख्वातीन का खासा जमालियात जो है, अलग से एक वो है, मजबूत तो शायद मर्द से भी ज़्यादा होती है, मगर इस पाई की जमालियात मर्द के पास नहीं है। तो मैंने कहा देखिए, मैं खेलती रहती थी, कहीं हमारे भी जहन में वो अटक गया होगा वो मंजर। अब दोस्तों का क्या करें, हमारे जो दोस्त थे वो अपने फुर्सत के औकात में बेशतर वक्त पेंसिल से काम खुजाते रहते थे। अब ये इतना गैर जमालियाती किस्म का मंजर है कि इस पर क्या करने से लिख सकता हूँ। सो काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, जो बड़े प्यार से चाव से बड़े मान के साथ अपनी नाजुक सी कलाई में चढ़ाती मुझको, और बेताबी से फुर्सत के खज़ां लम्हों में तू किसी सोच में डूबी जो घुमाती मुझको, मैं तेरे हाथ की खुशबू से महक सा जाता, जब कभी मूड में आकर मुझे चूमा करती, तेरे होठों की मैं हिद्दत से दहक सा जाता, रात को जब भी तू नींदों के सफर पर जाती, मरमरी हाथ का एक तकिया बनाया करती, मैं तेरे कान से लगकर कई बातें करता। फिर मुझे एक बात याद आ गई, मैं कॉलेज में गया, 4 महीने बाद मुझे बच्चों ने फिर बुला लिया, तो कहने लगे सर पिछली बार जब आप आए थे तो कई बहुत लंबा आपने अदा किया था, इस मर्तबा आपने कई जो है बहुत मुख्तसर अदा किया। मैंने कहा बेटा, कभी सर्दियों की रातें होती हैं, रात को जब भी तू नींदों के सफर पर जाती, मरमरी हाथ का एक तकिया बनाया करती, मैं तेरे कान से लगकर कई बातें करता, तेरी जुल्फों को तेरे गाल को छेड़ा करता,
مجھ کو بےتاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشہ، مجھ کو بےتاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشہ، میں تیری روح کے گلشن میں مہکتا رہتا، میں تیرے جسم کے آنگن میں کھنکتا رہتا۔ آخری مصرع آپ پڑھیے گا، کچھ نہیں تو یہی بے نام سا بندھن ہوتا، کچھ نہیں تو یہی بے نام سا بندھن ہوتا۔ کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا۔ آپ کے 4-5 منٹ میکسیمم مجھے اور چاہیے۔ میں آخر میں آپ کو ایک نظم ہے اچھا میں آج ریکل سنا ہوں، نہیں مجھے لگ رہا لمبا ہو گیا ہے نا؟ ہاں کل کر لیں گے یہ نہ ہوگی پھر دوست میرے تو ایک آدمی جو ہے وہ 1 لاکھ کی مجبوری کی ہے۔ ہاں آپ بیٹھے رہیں گے تو میں بھی بیٹھا رہا ہوں۔ میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، میاں صاحب اس کی فرمائش کرتے ہیں، میری نظر رہ گئی۔ میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے میں۔ اسرار یعنی راز۔ اچھا دیکھیے اس کا ٹیپ کا مصرع ہے، محبت ہے عبادت ہے۔ جہاں جہاں آپ کو لگے یہ مصرع آنا چاہیے اور آپ کو فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ کہاں کہاں کیا آنا چاہیے، آپ میرے ساتھ دہرائیے گا۔ میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے میں، بتائیں تو بھلا کیا ہے؟ محبت آخرش ہے کیا؟ عبادت آخرش ہے کیا؟ وسیع میں سب سے کہتا ہوں، کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے، عبادت ہے۔ کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے، عبادت ہے۔ بھنور میں ڈوبتے کو ساحلوں تک لے کے جانا بھی محبت ہے، عبادت ہے۔ بھنور میں ڈوبتے کو ساحلوں تک لے کے جانا بھی محبت ہے، عبادت ہے۔ کسی کے واسطے ننھی سی قربانی محبت ہے، کسی کے واسطے ننھی سی قربانی محبت ہے۔ ہو دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی، ہو دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی، کسی کے واسطے جبرن ہی ہونٹوں پر ہنسی لانا، زبردستی ہی مسکانا محبت ہے، عبادت ہے۔ اور کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی، کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی، کسی کی بے بسی کو دیکھ کر خاموش رہ جانا محبت ہے، عبادت ہے۔ کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی، کسی کی بے بسی کو دیکھ کر خاموش رہ جانا محبت ہے، عبادت ہے۔ اور کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو، کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو ذرا سی دیر کو گھر لے کے آنا بھی محبت ہے، عبادت ہے۔ اور دیکھیے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو کس قدر خوبصورت ویلیوز کے ساتھ پروان چڑھایا گیا ہے۔ آپ ہاتھ کھڑا کیجئے گا، کوئی شخص میں اس دعوے کے ساتھ کر سکتا ہوں ہال میں ایسا نہیں ہے جس کا پاکستان سے تعلق ہو، اس نے تجربہ نہ کیا ہو۔ کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو ذرا سی دیر کو گھر لے کے آنا بھی محبت ہے، عبادت ہے۔ کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو، کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو، تو اس چڑیا کو پنکھے بند کر کے راستہ باہر کا دکھلانا محبت ہے۔ کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو، تو اس چڑیا کو پنکھے بند کر کے راستہ باہر کا دکھلانا محبت ہے، عبادت ہے۔ کسی صحرا میں ماں کے نام کا پودا لگانا بھی محبت ہے، عبادت ہے۔ آخری مصرع پڑھیے گا کہ میٹھا بول میٹھی بات میٹھے لفظ، کہ میٹھا بول میٹھی بات میٹھے لفظ، سب کیا ہے؟ محبت ہے، عبادت ہے، محبت